اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی تو اسماء مبنیہ پڑھ رہے تھے، وہ اسماء کی جو مبنی ہیں جس میں حرف سے کوئی نہ کوئی شباہت ہے، شباہت چاہے وصفی ہو، لفظی ہو، معنوی ہو، استعمالی ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک اس کی 16 قسمیں تھی جس میں سے 7 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ آج 8ویں قسم ہے اسم الفعل کے سلسلے میں۔ اسم الفعل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس اصطلاح کو، یہ مرکب ہے، ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے۔ یہ اسم الفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اسم بھی ہے اور فعل، کیونکہ دونوں کی خصوصیت اس میں ہے۔ اسم کی بھی خصوصیت پائی جاتی ہے اور فعل کی خصوصیت۔ اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض اسم کے خواص کو یہ قبول کرتے ہیں، جیسے تنوین وغیرہ ہے یا الف لام وغیرہ ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ فعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی فعل کا رکھتے ہیں اور عمل بھی وہی کرتے ہیں جو فعل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اسم الفعل کہا جاتا ہے۔ اسم کی خصوصیت بھی اس میں ہے اور فعل کی خصوصیت بھی ہے۔ تو اسم کی خصوصیت کے اعتبار سے اسم اور فعل کی خصوصیت کے اعتبار سے فعل دونوں کو ملا دیا تو اسم الفعل ہو گیا، ٹھیک مولانا؟ حقیقت میں اسم ہے، یہ حقیقت میں اسم اس لیے ہے کہ دیکھیں افعال جتنے بھی ہیں ان کے اوزان ہیں، لیکن ان کے کوئی اوزان نہیں ہے۔ فعل کی تصریف ہوتی ہے، اس کی تصریف نہیں ہے، اسی لیے اسم الفعل، فعل کو صرف اس لیے جوڑا گیا ہے اسم کے ساتھ کہ یہ معنی فعل کا دیتے ہیں اور عمل فعل کا کرتے ہیں، بس سمجھ رہے ہیں؟ اسم الفعل کو اسم الفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کا معنی رکھتے ہیں اور عمل بھی فعل کا کرتے ہیں، وإلا دوسرے جو خصوصیات ہیں فعل کے وہ اس میں نہیں پائے جاتے، جیسے اوزان وغیرہ ہے، تصریف ہے، ہر فعل کا وزن ہے، ہر فعل کی تصریف ہے، لیکن اسم الفعل کا نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی تصریف ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ دیکھیں کہہ رہے اسم الفعل وَهُوَ مَا نَابَ عَنِ الْفِعْلِ، اسم فعل وہ ہے جو فعل کی نیابت کرے، جو فعل کا قائم مقام ہو، جو فعل کا جانشین ہو، جو فعل والا ہی کام انجام دے۔ اسم الفعل ہوا، اسم الفعل وہ ہے ما ناب عن الفعل، جو نیابت کرتا ہو فعل کی، معنن و عملن، اب چاہے معنن نیابت کرے چاہے عملن، فعل معنی کا دے یا عمل فعل کا کرے، تو جو بھی اسم فعل کی نیابت کرے معنن یا عملن اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ ولا نظیرہ فی اوزان الافعال، مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ اور اسم فعل کی کوئی مثال، کوئی نظیر اوزان فعل میں نہیں ملے گی۔ اگر آپ اوزان افعال جو ہیں اس میں کوئی اس کی مثال، کوئی اس کا ہم وزن ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، یعنی اس میں فعل کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے فعل کا وزن ہوتا ہے۔ ولا نظیر لہو، نظیر یعنی مثال، جواب، مثل، ٹھیک ہے؟ ولا نظیر لہو، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی فی اوزان الافعال، افعال کے اوزان میں سے، جیسے ثلاثی کے اوزان ہے، ثلاثی مزید کے، مجرد کے، رباعی مجرد، رباعی مزید، ہر ایک کے کیا ہے مولانا؟ اوزان ہے، لیکن اسم الفعل کے افعال کے اوزان میں سے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ او یقبل بعض خواص الاسم،
یا اسم فعل وہ ہے کہ جو بعض اسم کی خصوصیات کو قبول کرتا ہے. اسم کے کچھ خصائص ہیں، خصوصیات ہیں جن سے اسم کو پہچانا جاتا ہے، جیسے تنوین ہے، الف لام ہے، اضافت کا ہونا ہے، ٹھیک ہے مولانا، صفت کا واقع ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، منادا واقع ہونا، یہ سب تمام خواص اسم ہیں. او یقبلو یا یہ کہ اسم فعل قبول کرتا ہے بعض خواص الاسم، اسم کے کچھ خواص کو. ان کان له نظیر من وزن الفعل، یہ اس وقت کہ جب وزن فعل میں سے کوئی اس کی مثال موجود ہو. دیکھیں، یا تو وزن فعل میں سے کوئی مثال اس کی نہیں ہے، یا اگر کسی وزن فعل پہ آتا بھی ہے، وزن فعل میں سے کوئی مثال بھی اس کی ملتی ہے، تو اسم کے خواص کو قبول کرتا ہے. تو اسم کے خواص قبول کرنے کی وجہ سے پوری طریقے سے اسے فعل بھی نہیں کہا جا سکتا. فَيُقَالُ لَهُ الْإِسْمِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ تَصَرُّفِهِ تَصَرُّفِ الْأَفْعَالِ، پس اسے اسم کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ افعال کی گردان کی طرح اس کی گردان نہیں آتی. جس طریقے سے افعال متصرف ہوتے ہیں، اسم فعل متصرف نہیں ہوتا ہے. وقبولہ بعض خواص الاسم، اور یہ اسم کے بعض خواص کو قبول کرتے ہیں. تو جب افعال کی تصریف کی طرح اس کی تصریف نہیں آتی اور اسم کے خواص میں سے بعض کو قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اسم ہے. تو یہ اسم کہے جانے کی وجہ ہے. اسم اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ افعال کی طرح اس کی تصریف نہیں آتی اور اسم کے بعض خواص کو قبول کرتا ہے. فعل کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وَيُقَالُ لَهُ الْفِعْلُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالْعَمَلِ، اور اس کو فعل کہا جاتا ہے معنی اور عمل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے مولانا؟ ہاں، تو اس میں دو رخ پائے جاتے ہیں، دو جہت پائے جاتے ہیں، دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اسم بھی کہا جاتا ہے اور فعل بھی. اسم کہے جانے کی وجہ فعل کی طرح متصرف نہ ہونا اور بعض اسم کی خصوصیات کو قبول کرنا ہے، اور فعل کہے جانے کی وجہ فعل کا معنی اور عمل دینا. اگر یہ پوچھا جائے کہ اسم الفعل کو اسم الفعل کیوں کہا جاتا ہے، اسم الفعل کو مولانا، اسم الفعل کو اسم الفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ دو خصوصیات، ایک اسم کی اور ایک فعل کی، دو جہت ہے. نمبر اسم کی وجہ، اسم کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ غیر متصرف ہونا، غیر متصرف ہونا. اسم غیر متصرف ہوتا ہے، اور غیر متصرف ہونا اور اسم کی کچھ خصوصیات کو قبول کرنا، یہ ہو گیا اسم کی وجہ. ٹھیک، اب آئیے فعل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو فعل کہا جاتا ہے؟ فعل معنی کے اعتبار سے معنی رکھتا ہے، فعل کا معنی رکھتا ہے فعل کا، ادھر سے لکھ دیں فعل کا معنی رکھتا ہے اور فعل والا عمل کرتا ہے. یہ فعل کہے جا، ہو گیا اسم الفعل. ٹھیک جی. اسم الفعل کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیر متصرف ہوتا ہے اور اسم کی کچھ خصوصیات کو قبول کرتا ہے.
فعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو فعل کا معنی دیتا ہے یا فعل والا عمل کرتا ہے، دونوں خصوصیتیں اس میں ہیں، اسم کی بھی اور فعل کی بھی۔ اب جو فعل کا معنی دیتا ہے وَيُقْسَمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إِلَى ثَلَاثَةٍ، یعنی اس میں فعل معنی کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، یعنی اسم الفعل کی معنی کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، چونکہ معنی فعل کا رکھتا ہے اور فعل تین طریقے کے ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ اس میں فعل بھی تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، کچھ اسم الفعل ایسے ہیں جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مضارع کا معنی دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امر کا معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ جی معنی کے اعتبار سے اسم فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اسم فعل کی معنی کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، یا تو ماضی کا معنی رکھتا ہے یا مضارع کا یا امر کا۔ ٹھیک؟ جی وَيُقْسَمُ، اور اسم فعل تقسیم ہوتا ہے من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، الی ثلاثہ، تین قسموں کی طرف۔ پہلی قسم الماضی، اسم فعل میں سے جو ماضی کا معنی رکھتا ہے، وَلَهُ خَمْسَةُ الفاظ، وہ کل 5 الفاظ ہیں۔ اس میں فعل میں سے 5 الفاظ ایسے ہیں کہ جو ماضی کا معنی رکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اسم الفعل ماضی ہی، اور وہ یہ ہے ہیہات بتثلیث التا، تا کے تثلیث کے ساتھ، یعنی تا کو تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہیہات، ہیہات، ہیہاتو۔ ٹھیک؟ جی تو یہ پہلا کلمہ ہے ہیہات، دوسرا شتان بمعنی بعود، یہ دونوں بعودہ کا معنی دیتے۔ بعودہ کیا ہے مولانا؟ فعل ہے، بعودہ وہ دور ہوا، تو ہیہات اور شتان بمعنی بعودہ، دیکھا آپ نے، جو معنی فعل کا ہے بعودہ اور ماضی کا معنی رکھتا ہے، وہی معنی ہیہات اور شتان، اسی لیے ہیہات اور شتان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفعل ماضی۔ ٹھیک ہے، چونکہ ماضی کا معنی دے، تو یہ دو لفظ ہو گئے، ایک ہیہات، دوسرے شتان۔ کس فعل کا معنی دیتے ہیں مولانا؟ بعودہ، جو معنی بعودہ رکھتا ہے وہی معنی ہیہات اور شتان۔ تیسرا لفظ ہے سرعان بتثلیث السین، سین کی تثلیث کے ساتھ، یعنی سین کو تین طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، سرعان، 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 سین کو تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ جی وَوَشْکان بتثلیث الواو، واو کو تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، وشکان، اشکان، وشکان۔ ٹھیک؟ بمعنی اسرع، یہ کون سا معنی دیتے ہیں فعل کا؟ اسرع کا، جو معنی فعل اسرع کا ہے وہی معنی سرعانہ اور وشکانہ کا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ جی بتانا، یہ پانچواں اور آخری اسم فعل جو ماضی کا معنی دیتا ہے، بتانا بمعنی ابتع، ابتع یبتع، ابتع فعل ماضی، یعنی سست ہونا، بتی ہونا، کاہل ہونا۔ ٹھیک؟ بتی کہا جاتا ہے مولانا کس کو؟ جو بہت زیادہ سست ہو۔ جی بتانا بمعنی ابتع، یعنی اس نے سستی کی، اس نے کاہلی دکھائی۔ تو یہ 5 الفاظ ہو گئے جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، اسی لیے ان کو اسم الفعل ماضی کہا جاتا ہے۔ ہیہات اور شتان بعودہ کا معنی دیتے ہیں، سرعان اور وشکان اسرع کا معنی دیتے ہیں، اور بتان ابتع کا معنی دیتے ہیں۔
وَيَجِبُ أَن يَكُونَ فَاعِلُ شَتَّانَ مُثَنَّى، کہنے کی واجب ہے کہ شتانہ کا فاعل تثنیہ ہو، وَيَقَعَ بَعْدُهُ، اور شتانہ کے بعد واقع ہو، اما بلا فصل، اب وہ چاہے بغیر فاصلے کو شتانہ کے فوراً بعد اس کا فاعل بصورت تثنیہ آ جائے، او مع فصل ما او ما بین، یا شتانہ اور اس کے فاعل تثنیہ کے درمیان ما یا ما بین کا فاصلہ ہو۔ انہوں نے شتانہ کے بارے میں توضیح دے رہے ہیں کہ جو شتانہ ہے، کیا شتانہ، اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ یہ ماضی کا معنی تو دیتا ہے، اس میں فعل ہے، جب اس میں فعل ہے، معنی فعل کا رکھتا ہے تو اس کا فاعل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی اس کے فاعل کے لیے شرط ہے، کیا ہے؟ تثنیہ ہو، کیا ہو؟ تثنیہ ہو۔ شتانہ کا فاعل واجب اور ضروری ہے کہ کیا ہو؟ تثنیہ ہو۔ اب یہ جو فاعل تثنیہ ہوگا یا تو بلا واسطہ ہو، بلا فاصلہ، بلا فاصلہ کا مطلب جیسے ہی شتانہ آیا، شتانہ کے فوراً بعد اس کا فاعل آ جائے، ٹھیک؟ جی با فاصلہ، فاصلہ ہو کس کے ذریعے سے؟ یا ماں یا ماں ہاں بھائی بین، پہلے شتانہ آئے پھر ماں آ جائے یا ماں بین آئے، اس کے بعد پھر اس کا فاعل تثنیہ آئے، ٹھیک؟ جی چلے دے ہاں، وَيَجِبُ، اور واجب ہے، ضروری ہے کہ ان یکون، کہ ہو، فاعل شتانہ، شتانہ کا فاعل مثنی، کیا ہو؟ یہ خالی شتانہ کے لیے، بقیہ کے لیے مولانا فاعل کیا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، فاعل مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شتانہ کے لیے واجب ہے کہ اس کا فاعل تثنیہ ہو۔ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اسم الفعل جو ماضی کا معنی رکھتے ہیں انہیں بیان کیجئے، ان کے معنی تحریر کیجئے، اور ان کا فاعل کیا واقع ہوتا ہے، کیا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھیے یا تشریح کیجئے۔ تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ شتانہ کے لیے واجب ہے کہ اس کا فاعل تثنیہ ہو، وَيَقَعُ، اور وہ فاعل واقع ہو، بَعْدَهُ، شتانہ کے بعد، اما بلا فصلا، اب چاہے شتانہ کے فوراً بعد بلا فاصلہ واقع ہو، جیسے مثال دیا شتان الرجلان، کیا ہے مولانا؟ یعنی وہ دو مرد دور ہوئے، شتانہ دور ہوئے، الرجلان دو مرد، تو شتانہ اس میں فعل بمعنی بعدا، الرجلان اس کا فاعل، کوئی دیکھیں شتانہ اور الرجلان جو اس کا فاعل ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، فوراً واقع ہوا ہے، او مع فصل، یا یہ کہ شتانہ کا فاعل واقع ہو فصل کے ساتھ، کس چیز کے فصل؟ ما یا ما بین، یعنی شتانہ کے بعد ما یا ما بین آئے، اس کے بعد اس کا فاعل آئے، ٹھیک ہے مولانا؟ جی جیسے شتان ما زید و بکر، اچھا خالی زیدن کیوں نہیں کہہ سکتے مولانا؟ شتان ما زیدن، فاعل مفرد ہو جائے گا پھر، سمجھ رہے ہیں؟ شتان ما زید و بکر، یا شتان ما بینہما، ہما فاعل ہے اور بینہ کے ذریعے سے کیا ہوا ہے؟ فاصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، تو یہ اسم الفعل کے سلسلے میں بحث تھی، اور بتایا کہ اسم فعل اسے کہتے ہیں جو فعل کی نیابت کرے معنی میں یا عمل میں، اور اوزان فعل میں سے
اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال نہ ہو، یا اگر وزن فعل میں سے اس کی کوئی نظیر ہو، کوئی مثال ہو، تو بعض اسم کے خواص کو قبول کرتا ہو۔ پس اسم اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افعال کی طرح متصرف نہیں ہوتا اور بعض اسم کے خواص کو قبول کرتا ہے۔ اور فعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معنی یا عمل فعل والا کرتا ہے، اور یہ اسم فعل معنی کے اعتبار سے کیا ہے، 3 قسموں پر منقسم ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسم فعل کی معنی کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، یعنی وہ اسم فعل کی جو ماضی کا معنی رکھتے ہیں۔ اسم فعل میں سے جو ماضی کا معنی رکھتے ہیں وہ کل 5 الفاظ ہیں، ہیہات اور شتان، یہ دونوں بعودہ کا معنی دیتے ہیں۔ سرعان اور وشکان، یہ دونوں اسرع کا معنی دیتے ہیں۔ بطان بمعنی ابتع، یہ ابتع کا معنی دیتا ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ اب ان 5 میں سے جو شتان ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اس کا فاعل تثنیہ ہو اور شتانہ کے بعد واقع ہو، اب چاہے بلا فاصلہ واقع ہو، چاہے ما یا مابین کے فاصلے کے بعد واقع ہو۔ ختم، یہ پورا خلاصہ ہو گیا۔ اب دوسری قسم اسم فعل کی جو مضارع کا معنی دیتا ہے، اور اس کے بعد تیسری جو امر کا معنی دیتا ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ابھی تک کے درس میں اگر کسی طریقے کوئی سوال ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں۔ واضح ہے درس؟ جی جی چلیں۔